ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ خطبات غوث اعظم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا تجھ کو مخرب بنائے گا، یعنی وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا، علم حاصل کرنے کے بعد، نصیحت سیکھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر اگر تم عمل کرو گے تو وہ علم کیا ہوگا؟ مخرب بنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب تجھے پہنچائے گا۔ علم کے نازل فرمانے والے علیم کا جب تو اس حکم پر عمل کرے گا جو پہلا علم ہے، تو دوسرے علم کا چشمہ تجھ پر جاری ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سرکار کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل فرمایا ہے تجھ پر، یعنی علیم، اللہ علیم ہے، علیم کا علم جو تجھ پر نازل ہوا ہے، تو جب تو اس کے حکم پر عمل کرے گا، پہلے علم پر عمل کرے گا، تو دوسرا علم کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور تجھے دو چشمے بہتے ہوئے حاصل ہوں گے، دو چشمے بہتے ہوئے حاصل ہوں گے، یعنی حکم اور علم، حکم و علم اور ظاہر و باطن جو تیرے قلب کو بھر دیں گے۔ اللہ کا حکم اور علم، یہ دو چشمے تیرے ظاہر و باطن اور تیرے قلب کو بھر دیں گے۔ اس وقت تجھ پر اس نعمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب تو پورا علم حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ حکمت کے دروازے بھی کھولے گا اور علم کے دروازے بھی تجھ پہ کھولے گا، اور تیرا ظاہر اور باطن، تیرا قلب اس سے بھر جائے گا، اور تو اس وقت تجھ پر اس نعمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہر ایک کی جب زکوٰۃ ہوتی ہے، اس نعمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ اس سے بھائیوں اور مریدوں کی غمخواری کرے، کیونکہ علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا اور مخلوق کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ تو علم حاصل کر، اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو، تو اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے حکمت کے دروازے بھی کھول دے گا، تیرے لیے علم کے دروازے بھی کھول دے گا، تیرا سینہ علم و حکمت سے بھر جائے گا، اور اس وقت تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی اس نعمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے نعمت عطا کیا ہے، اس نعمت کی تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ پہلے اپنے بھائیوں کو اور مریدوں کو کہ غمخواری کرے، ان پر رحم کھائے، ان کی مدد کرے، یعنی ان کو علم دے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم لے کے بیٹھ جانا نہیں، علم دوسروں تک پہنچانا ہے اور مخلوق کو اللہ سے ملانا ہے، یہ ہے علم کی زکوٰۃ۔
فرماتے ہیں صاحبزادہ جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا. جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی آفت اتارتا ہے، مصیبتیں اس کی طرف سے جب بھی نازل ہوتی ہیں اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو کیا بنتا ہے؟ صاحب قدرت بنتا ہے، وہ قدرت والا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا بھرپور اجر دیا جائے گا. ان گنت کھا اپنے کسب کے ذریعے سے، اور مت کھا اپنے دین کے ذریعے سے. انہیں کیا فرماتے ہیں سرکار کہ تجھے صبر کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا، ان گنت اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کا دروازہ کھول دے گا تیرے اوپر جب تو صبر کرے گا. اللہ تعالیٰ جو تجھ پر مقدر کیا، اس مقدر میں اگر مصیبتیں ہیں تو ان مصیبت جو تجھ پر آتی ہے اس پر تو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان گنت نعمتیں عطا کر کے دروازہ کھول دے گا. اور فرماتے ہیں کہ کھا اپنے کسب کے ذریعے، اپنے محنت کے ذریعے سے کھا، اور مت کھا اپنے دین کے ذریعے، یعنی دین کو بیچ کر مت کھا. دین کو بیچ کر کھانا حرام ہے، دین کے ذریعے سے مت کھا. کیا مطلب؟ دین کے ذریعے سے مت کھا کا مطلب کیا؟ دین کو بیچ دینا، لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے لوگوں کے جیسے مسائل پیش کرنا. ارے بھائی نے ایسا ہے کہ اب اسے ایسا نہیں ہے، تمہیں کرتے ہی سے غلط بولے تو انہیں زبان سے ہم نہ 1 روپیہ بھی دیں گا نہیں. اس کے واسطے اس کی واہ گیری کرنا اور ویسے مسائل ٹٹول کو مٹول کو بول دینا، اسے بولتے دین کو بیچ کے کھانا. اس طرح دین کو بیچ کے مت کھا، اور ہر دین کے کام پر دنیا نظر میں رکھنا، کوئی اجرت نظر میں رکھنا ایسا مت رکھ، بلکہ تو کیا کر؟ محنت کر، محنت کر، محنت کا کھا. دین کے مسائل میں بھی کتنی کی محنت ہے، بیٹھ بول سمجھا لوگوں کو، محنت کر، سمجھ میں ہے. اور اسی طرح دنیا میں کئی کسب ہیں، حلال کسب، وہ کر، محنت کر، محنت کا کھا، دین بیچ کر مت کھا. کما اور کھا، اس سے دوسروں کی غمخواری بھی کر. کما کھا دوسروں کی غمخواری، یعنی دوسروں کی مدد بھی کر اس سے.